اچھا دیکھیں سبحان اللہ, وہی وہ آج تو زبان سے ہم جو مرضی کہہ رہے ہیں نا, اس کی برائی کی, اس کو جو ہے گالی گلوچ دی, وہاں پہ کیا ہوگا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اور سبحان اللہ اگر زبان ہی آپ کے خلاف بولنے لگ جائے کہ آج جو مجھے طاقت جو دی ہے بولنے کی, میں اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے بات کر رہی ہوں. شیخ اتنا بڑا میٹر ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایمان کو اور فیتھ کو بیان کر رہے تھے, اور لمبی حدیث ہے, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بیان کرتے کرتے فرمایا کہ میں تمہیں رأس الایمان بتاؤں, دا ہیڈ آف ایمان, اور پھر فرمایا کیا تمہیں میں بیک بون آف ایمان کے بتاؤں, دا بیک بون آف ایمان اینڈ دا ہارٹ آف ایمان. صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. یہ وہ لمبی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اعمال بتائے, اور آخر میں وہ عمل بتایا جس پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. معاذ بن جبل, ویری بگ اور پروفاؤنڈ حدیث. معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ بتائیں, مطلب سب بتانے کے بعد کیا میں تمہیں فیتھ کا سر, فیتھ کی بیک بون اور ہارٹ بتاؤں, اب میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ واٹ ول پروٹیکٹ آل آف اٹ. تو نے کہا بھلا یا رسول اللہ, اب جو بات آنے والی ہے نا وہ کمال کی بات ہے. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کف علیک ھذا, پکڑ کے بتایا, اس کو پکڑ کے رکھنا, اس زبان کو پکڑ کے رکھنا. اللہ اکبر. تو معاذ بن جبل he was surprised کہ we were expecting something bigger and more. یہ زبان, فرمایا یا رسول اللہ اس زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ نے فرمایا ثقلت قومک یا معاذ, یعنی it was an impression کہ what are you saying معاذ, I am surprised at your question. یہ تم نے کیسا سوال پوچھا مجھے. فرمایا کہ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالنے والی چیز یہ زبان ہوگی. سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگوں کو جہنم میں گرایا جائے گا وہ زبان کے عمال ہے. زبان کے عمال ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ کون سے دو, آپ نے فرمایا دو کوالٹیز جو جنت میں لے جانے والی ہیں, وہ تقوی و حسن اخلاق, اور جو چیزیں یعنی دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لوگوں کو ڈالنے والی ہوں گی وہ ہوں گی الفم والفراج, یہ زبان اور پرائیویٹ پارٹس. مطلب اگر آپ جہنمیوں کا انٹرویو لے رہے ہیں, اگر مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, یو آر ان جہنم اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرمیشن دی ہے, پوچھو ان سے کیا وجہ ہے جہنم میں آئی ہے, اکثریت لوگ کہہ رہے ہوں گے ہماری زبان, ہمارے پرائیویٹ پارٹس. اس کا یہ مطلب ہماری زبان. اگر تھوڑا سا نا, اب دیکھیں اب ہم چلو دین کی بات کر لی سمجھ میں آتی ہے, اگر ہم اس کو نا نیوٹرل ہو کے بھی بات کریں نا کہ چلو یار ایک بندہ ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, فار انسٹنس ویسے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں ایک شخص آپ کے سامنے ہے, آپ کسی کیفے میں گئے ہیں یا کہیں آپ کسی ریسٹورینٹ میں چلے گئے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک بندہ جو ہے نا دھڑلے سے گالیوں پہ گالیاں دیتا جا رہا ہے بات پہ, فرسٹ امپریشن وچ یو گیٹ فرام دیٹ پرسن کہ یار یہ بندہ جو ہے نا عجیب بندہ یار, آپ کو نا اسے ایک عجیب قسم کی نا آپ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے اس کی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یار یہ مزیدار بندہ نہیں ہے. It's not a person to have to be friend with. اچھا ایک آپ کو میں کمنٹ بھی لیتا ہوں اس میں, ایک کمنٹ میں پڑھی, صدف جاوید کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک بون لیس چیز ہے جو ٹنگ ہے, لیکن اٹ کین میک اور بریک یو. اور ہم انشاءاللہ بیچ میں آپ کے کمنٹس بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ, اور کوشچنز بھی انشاءاللہ اینڈ میں لیں گے. جی میں کہہ رہا ہوں اس کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ نے ایگزامپل دی ہے نا, اگر تو وہ بندہ پنجابی میں گالیاں دے رہا ہوگا نا تو وہ ہم اس کو یہ سمجھیں گے جو آپ نے بتایا کہ وہ غلیظ آدمی, یار یہ پتہ نہیں از اے لو لائف. لیکن اگر یہ ایف ورڈ بول رہا ہوگا, سوٹڈ بوٹڈ ہوگا, اور انگلش میں گالیاں دے رہا ہوگا نا, گندی دے رہا ہوگا, انگلش میں دے رہا ہوگا, تو ہم اس کو کول سمجھیں گے. ہماری مینٹیلٹی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے یار کہ یہ ٹھیک ہے, صحیح کر رہا ہے, اور کتنا کول ہے یہ. ہاں یہ نا آج کل کی ماڈرن ٹرینڈس کے بالکل مطابق. اچھا جو لوگ آج ان کی, ابھی ایک کمنٹ بھی آیا ہوا تھا, مزمل ذرا دوبارہ بھی شو کیجیے اگر پاسبل ہو تو, کہ جو جوکس کر کے لوگوں کو ہنسانا ہے, ٹھیک ہے, جگتے مارنا ہے. اچھا سبحان اللہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں, پلیز ایلیبوریٹ. شمس الرحمان کہہ رہے ہیں اباؤٹ فالس جوکس ٹو میک فرینڈز اینڈ پیپل ہیپی. مطلب جگتے مار کے فالس جوکس کر کے, ٹھیک ہے, لوگوں کو ہنسانا, اس کے بارے میں کیا اللہ کی حدیث بھی ہے نا, مجھے یاد نہیں آ رہی کہ کیا حدیث ہے, کہ شاید لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. بالکل. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کے مڈل میں یعنی گھر کی بشارت ہے, گارنٹی ہے, صحیح, جو کہ خاموش رہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا, یعنی ہنساتے وقت بھی. وہ جھوٹ میں مطلب ہنسانے کے لیے بھی, جوکس کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. وہ آپ نے فرمایا کہ اس کو مڈل میں جنت کے گھر کی بشارت, کیونکہ اصل میں ہم اکثر کہہ دیتے ہیں نا کہ یار ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو یہ جو پنجابی ٹوٹے ہیں, اور یہ بیسکلی اسٹیج ڈرامے ہیں, اور یہ جو ڈفرینٹ شوز چل رہے ہیں آج کل, بہت ہٹ ہیں یوتھ میں, جس میں ایک دوسرے کو جھکتے مار رہے ہیں,
تیرا منہ ایسا ہے, تیرا خاندان ایسا ہے, یار وہ تو تیرا انٹرٹینمنٹ کے لیے نا, آپ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو رہے ہیں تھوڑے سے. ہاں پھر جائز انٹرٹینمنٹ کے لیے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہم نے جائز کر لیتے ہیں نا سب کچھ. انفارچونیٹلی. لیکن بات یہ آتی ہے, دیکھیں واٹ از دا لمٹ, آپ کہاں تک جو ہے اس کو اسٹاپ کریں گے. اور میں یہ فیل کرتا ہوں, دیکھیں جو آج کل کی سو کالڈ جو ہماری جو عوام ہے جو ریپ سانگ سنتی ہے, فرسٹ اینڈ فارموسٹ ریپ سانگز ہو گئے, اس کے علاوہ جو موویز ہے وہ آپ کی مووی کمپلیٹ ہوتی ہیں جب تک وہ گالی گلوچ نہ اس میں شروع ہو جائے, ویدر اٹ از ہالی ووڈ, بالی ووڈ, واٹ ایور اٹ از, ٹھیک ہے. تو وہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کانشیسلی آپ جو ہے نا وہ فیڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنے اندر, اور وہی چیز آتی ہے. آپ یقین کریں, دیکھیں یہ اتنا سیریس میٹر ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے بندہ اکیلے سوچے نا کہ فار ایگزامپل اف آئی ایم ان اے جم, ٹھیک ہے, میں کوئی ویٹ اٹھاتے اٹھاتے مجھے کہیں فار ایگزامپل کہیں کسی مسل میں پین آ گیا, اگر میں فار ایگزامپل میں اس قسم کے کلچر میں ان ہونا تو ایک دم سے میرے منہ سے گالی نکل جائے گی, نکلے گا. واٹ ایف, بالکل میرا یہ سوال ہے, واٹ ایف اللہ تعالیٰ اس کے بعد میری روح نکال لے. شیخ اللہ اکبر, کوئی مسئلہ امیجن ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایکسیڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, جو آپ نے ایگزامپل دی, جی زیادہ یہ ایکسیڈنٹ فٹ ہوتی ہے. آپ کی تیز اسپیڈ بائک چلا رہے ہو, گاڑی میں جا رہے ہو, یو آر اباؤٹ ٹو ہٹ اے کار اینڈ یو سی ایف ورڈ اینڈ یو ڈائی. سبحان اللہ. یار یہ کہتے ہوئے اٹھے گا کوئی بندہ قیامت کے دن, اور وہاں پہ سب کے سامنے ہاؤ ایمبیرسمنٹ. اور وہ ہوگا کیسے, حفاظن عوراتن غرلا, ننگے پاؤں, ننگے جسم اور انسرکمسائزڈ, اور اس کے اوپر دو یعنی فرشتے ہوں گے, سائقم و شہید. ہر انسان جو ہے نا وکل نفس معہا سائقم و شہید, ایک ہانپنے والا اور شہید ہوگا. اور وہ یہ ایف ورڈ کہتا کیوں کہہ رہے ہیں ہم, یہ کوئی دلیل ہے؟ ایک دفعہ حج کے موقع پہ صحابی اونٹ سے گرے, احرام کی حالت میں تھے, اینڈ ہی ڈائڈ, ٹھیک ہے, ان پہ اونٹ چڑھ بھی گیا اور فوت ہو گئے. تو آپ نے فرمایا یہ صحابی میرا قیامت کے دن احرام کی حالت میں خون بہ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ کہ آپ کے سب کانشیس میں بھی آپ کی اتنی اچھی آپ نے ٹریننگ ہوئی ہوئی ہو کہ آپ کے منہ سے اچھے الفاظ نکلیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, یعنی اللہ اکبر. تو اب دیکھیں نا, زندگی موت کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے, کیا پتا آپ کے منہ سے اچھا الفاظ نکلے اور اللہ تعالیٰ آپ کی روح جو ہے وہ لے لے. تو کتنا زبردست یار, کم از کم آپ یہ تو آپ کم از کم کہہ سکیں گے یا اللہ میرے آخری الفاظ میرے یہ تھے, تو ہو سکتا ہے کہ یہی آپ کی جنت جانے کا باعث بن جائے. حدیث میں اندر ہے کہ من آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس سے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہے وہ جنت میں جائے گا. اور من آخر کلامی ہی ایف ورڈ یا بی سی ورڈ یا کس طرح کا ورڈ, واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, کہاں جائے گا وہ؟ یار جو آپ شوز کی بات کر رہے تھے نا, پھر افسوس اصل میں اس بات پہ ہوتا ہے کہ مطلب انسینس میں لوگ کر رہے ہیں یا پھر کس میں کر رہے ہیں, لیکن یہ چیز نا تھوڑی سی نارملائز ہوتی جا رہی ہے.